کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے قرآن کریم کے آیات کے مطابق اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، مغرب کے بعد سے قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، اسی طریقے سے نعت شریف پڑھا گیا، لیکن اب جو ہے پروگرام اصل مقصد کی طرف چل پڑا ہے، کیونکہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ نعت شریف پڑھا دیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کروا دیا جائے۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہمارے سامنے آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہمارے سامنے آ جائے، قرآن کریم کی تعلیمات ہمارے سامنے آ جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف ہے اس کی باتیں ہمارے سامنے آ جائے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ نصیحت کیجئے، کیونکہ نصیحت جو ہے ایمان والے کو فائدہ دیتا ہے۔ کیونکہ جب ہم اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سنیں گے، قرآن کریم کی باتوں کو سنیں گے، تو ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کا تقوی پیدا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے رنگیلی دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان آنے کے بعد سب کچھ کو بھول جاتا ہے، ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، اور اپنے مالک کو بھی بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے کیوں پیدا کیا، اللہ رب العزت کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت اسے دنیا کے اندر یوں ہی بھیج دیا، ایسا نہیں ہے۔ سامعین کرام، قرآن کریم کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے، یہ لہو لعب کی چیزیں ہیں۔ اصل جو زندگی ہے وہ ہمارے آخرت کی زندگی ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جو ہے تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ آخرت کی جو زندگی، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس کی ہم تیاری کریں، اس کے لیے ہم تیاری کریں اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، کیونکہ جب ہم اس دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، تب جو ہمارے لیے آخرت کی جو زندگی ہے وہ کامیاب ہے۔ اور اگر ہم اس دنیا کے اندر منمانی زندگی گزاریں، رب چاہی زندگی نہیں گزاریں، تو ہماری جو آخرت کی جو زندگی ہے وہ خسارے میں ہے، اور جو ہے اس زندگی کے اندر ہم پھنستے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، دوستو، خطبے کے اندر میں نے ایک اور آیت کریمہ پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں کہ وَمَا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، کہ ہر نفس کو، ہر ذی روح کو جو ہے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر ایک انسان کو، جتنے بھی جاندار ہیں، ہر ایک کو جو ہے اس دنیا سے جانا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا اللہ رب العزت کے سامنے حساب دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر مزے کی زندگی گزار کر چلے جائیں گے اور ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے ہماری پیشگی ہوگی، اللہ رب العزت کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے اور ہم سے حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہماری زندگی کے بارے میں پوچھیں گے، اللہ رب العزت ہمارے مال کے بارے میں پوچھیں گے، اللہ رب العزت ہماری دولت کے بارے میں پوچھیں گے، اللہ رب العزت ہمارے اولاد کے بارے میں پوچھیں گے۔ یعنی جتنی بھی چیزیں ہمیں اس دنیا کے اندر پیش آ رہی ہے، ہر ایک چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت ہم سے کل کو قیامت کے دن حساب لے گا۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر صحیح زندگی گزار کر نہیں جائیں گے، رب چاہی زندگی گزار کر نہیں جائیں گے، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس وقت ہم اللہ رب العزت کے سامنے کیا حساب دیں گے؟ بہرحال سامعین کرام، میں آپ کو بتلاؤں
کہ کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس دنیا کے اندر کتنے حضرات آئے اور ہر ایک جو ہے اس دنیا کے اندر رہ کر کے چلے گئے۔ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہوگا، ہمیں بھی کچھ لوگ جو ہے چارپائی پر یا تابوت پر لٹا کر کے ہمیں بھی جو ہے قبرستان میں لے جا کر کے دفن کر دیں گے۔ لیکن ہماری جو کام آنے والی چیزیں ہیں، ہمیں جو کام آنے والا ہے، جو آخرت کے اندر ہمیں کام آئے گا، وہ ہمارا نیک اعمال ہے۔ یہ دنیا کی مال دولت زمین جائیداد یہ اعلیٰ اولاد ساری چیزیں ہمارے لیے ایک ہے، اصل جو کام آنے والی چیز ہے وہ ہمارے نیک اعمال ہے۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر نیک اعمال کریں گے تو وہی چیزیں ہمیں کام آنے والی ہے۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر نیک اعمال نہیں کیے، من چاہی زندگی گزارے، تو ہماری زندگی جو ہے، ہمارا حساب و کتاب جو ہے قبر کے اندر سے ہی جو ہے سخت ہوتا چلا جائے گا۔ قبر کی منزلیں سخت ہوتی چلی جائے گی، اس کے بعد کی جو منزل ہے اس میں بھی سخت ہوتا چلا جائے گا، اس میں بھی پکڑ ہوتا چلا جائے گا۔ بہرحال سامعین کرام، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جتنے بھی انسان ہیں، ہر ایک انسان کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ جب انسان کی زندگی کا 40 دن باقی رہتا ہے تو عرش کے نیچے ایک درخت اللہ رب العزت نے پیدا کر رکھا ہے، اور اس درخت کے اندر جتنی مخلوق ہے، جتنی جاندار ہیں، اس درخت میں اتنا پتا ہے۔ جس انسان کے جانے کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ درخت سے ایک پتا گر جاتا ہے 40 دن پہلے، اور آسمان کے اندر، آسمانوں میں اس انسان کو مردہ شمار کیا جاتا ہے۔ گرچہ دنیا کے اندر وہ انسان جو ہے 40 دن زندہ رہتا ہے، لیکن اس کا آسمان کے اندر جو ہے مردہ شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہر ایک انسان کو اس دنیا سے جانا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اس دنیا سے نہیں جانا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں آپ کو بتلاؤں کہ موت کیا ہے، موت کسے کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت ایک بہت بڑی چیز اور ایک بہت بڑی بھاری چیز ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اتنی بڑی چیز اور اتنی بھاری چیز ہے کہ اگر کل سمندر کے پانی کو اس کے بدن پر ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرے۔ اور یہ دنیا کی ساری چیزیں ایک دسترخوان کے مانند ہے کہ دسترخوان پر ساری چیزوں کو رکھا گیا اور اس میں سے جو چیز چاہے وہ کھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے موت ہے، جس کا چاہیں گے، جس کا وقت قریب ہو جائے گا اس کی موت آ جائے گی۔ بہرحال سامعین کرام، تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا جو ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمیں جو ہے سوچ کر کے زندگی گزارنا ہے اور اپنے وقتوں کا اور اپنی عمروں کا اپنے آپ کو حساب کرنا ہے کہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، ہماری جو زندگی یہ 25 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی جو گزر گئی، اس زندگی کو ہم نے کس طریقے سے گزارا؟ آیا ہم نے اللہ کی اطاعت کی زندگی کے اندر، یا اللہ کی ہم نے نافرمانی کی، یا ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی گزر رہی ہے اس زندگی کا بھی ہم محاسبہ کریں، غور و فکر کریں۔ اگر ہم ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں گے تو جو ہے ہماری جو زندگی گزرے گی، جو آنے والی زندگی ہے، وہ زندگی جو ہے صحیح طریقے سے گزرے گی۔ اور اگر ہم ان چیزوں کے اوپر غور و فکر نہیں کیے تو ویسی ہی زندگی گزرے گی جیسے عام لوگوں کی زندگی گزرتی ہے۔
جیسے نافرمانوں کی زندگی گزرتی ہے، جیسے کافروں کی زندگی گزرتی ہے، ویسی زندگی ہماری گزر جائے گی۔ بہرحال سامعین کرام، وقت کم ہے، حضرت مولانا زبیر صاحب کی بھی تقریر ہونی ہے، تو میں انہی چند باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔